اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھے ہوئے دلوں، غمزدہ چہروں، پرنم آنکھوں، نوحہ کنا ماتم کنا پرساداران رسول، اے نبی برحق کے غم میں شریک مسلمانوں، عامر رضوی آپ کو 1400 برس پہلے برپا ہونے والی قیامت جو آل رسول پر بیت گئی اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آج یوم عاشورہ محرم ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ دن صدیوں سے آج تک ایک ایسی سوگوار کیفیت لیے نمودار ہوتا ہے جس سے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت، بے گناہی اور مرضی معبود پر راضی برضا رہتے ہوئے شہادت عظمیٰ کو ثابت کرتا ہے، ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے، یزید اور اس کے پیروکاروں کے خلاف علم جہاد آج ساری دنیا کے عاشقان رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ حسین زندہ باد، آل رسول زندہ باد کے نعروں سے پورا کرۂ ارض گونج رہا ہے اور یزید مردہ باد کی صدائیں گلی کوچوں سے بلند ہو رہی ہے۔ آج صبر حسین ایک ضرب المثل بن گیا ہے۔ آج کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بھی ظالم اور مظلوم کا موازنہ کیا جاتا ہے، کربلا اور حسین مظلومیت اور یزید ظلم اور بریت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ فضا کی سوگواری، یہ ہوا کی خاموشی، یہ آسمان کی سرخی، یہ زمین کی بے قراری آج رسول خدا کو ان کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دے رہی ہے۔ آج سحر کے وقت طلوع ہونے والا سورج سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر کی تاراجی کا پیغام لے کر نمودار ہوا۔ فجر سے عصر تک امام عالی مقام اپنے انصار و اقربا، اپنے رفیقوں، اپنے بھتیجے بھانجوں، بیٹوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر زخموں سے چور تنہا میدان مقتل میں کھڑے صدائے حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ بلند کر چکے، اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہ آخری ادا کرنے کے لیے اپنے 6 ماہ کے معصوم تشنہ دہن بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے خون سے وضو کر چکے۔ مدینے کی فضا سوگوار، نجف کی گلیوں میں سوگ، جنت البقیع میں آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ آج علی مرتضیٰ کی دختر جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ امام کی 4 سالہ بچی اپنے باپ کے پیاسے گلے پہ خنجر چلتا دیکھ رہی ہے۔ ظلم کی تمام حدیں گزر چکیں، امام کا سر نوک سینہ پر آ گیا، خیمے جلا دیے گئے، شام غریبہ آ گئی، سیدانیوں کی ردائیں لوٹ لی گئیں۔ اس روز کے مظالم کون بیان کر سکتا ہے؟ تاریخ اشک بار ہے، قلم قاصر ہے اور مورخ کی زبان گنگ ہے۔ جب صدر زی سے دوش نبی کا مکیں گرا، جب صدر زی سے دوش نبی کا مکیں گرا، گویا زمین پہ خاتم دین کا نگیں گرا، چلائی فاطمہ چلائی فاطمہ کہ میرا نازنی گرا، قدسی پکارے خاک پہ عرش بری گرا، ایذا ہوئی سوا جو شہ تشنہ کام کو، جنبش ہوئی مزار رسول انام کو، جنبش ہوئی مزار رسول انام کو، جلتی زمین پہ تھا گلے زہرا جو خون میں تر، بلبل بھی شاخ گل سے پٹکتی تھی اپنا سر، قارے علم سے خون تھا گلوں کا دل و جگر، ملتا تھا دم بدم کفے افسوس ہر شجر، گیتی کا رنگ فخ تھا گیتی کا رنگ فخ تھا، صبا خاک اڑاتی تھی، جنگل سے ہائے ہائے کی آواز آتی تھی، جنگل سے ہائے ہائے کی آواز آتی تھی، ریتی پہ قبلہ رو تھا 2 عالم کا پیشوا، آنکھیں تھی بند کرتے تھے خالق سے یہ دعا، کس منہ سے اے کریم تیرا شکر ہو ادا، بخشا جو تو نے مجھ کو شہادت کا مرتبہ، اب تجھ سے التجا ہے یہ مجھ دل ملول کی،
اب تجھ سے التجا ہے یہ مجھ دل ملول کی، امت کو بخش دے میرے نانا رسول کی، امت کو بخش دے میرے نانا رسول کی۔ اور لکھا ہے راویوں نے یہ بات چشم اشک بار، یعنی کہ بعد قتل امام فلک وقار، گردوں سے آئی رونے کی آواز ایک بار، ایک شور تھا کہ ہائے محمد کے یادگار، خوف خدا نہ پاسے رسول خدا کیا، خوف خدا نہ پاسے رسول خدا کیا، ہے ستم گروں نے تیرا سر جدا کیا، ہے ستم گروں نے تیرا سر جدا کیا۔ اور رسول کا نواسا اپنے بچوں کے ساتھ بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ناموس رسول بے ردا ہو کر، اسیر ہو کر، قید ہو کر دربار، بازار اور پھر زندان چلی گئی۔ نام خدا مٹانے کا یزید کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن یہ کہہ کہ ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کہ ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ ناظرین کرام، آج شام غریباں کا اسپیشل پروگرام لے کے ہدایت ٹیلی ویژن پہ عامر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ پورے 10 دن اسی طریقے سے دیا جیسے کہ آج آپ ہمارے سامنے ٹیلی ویژن کے اس طرف فرشادہ پہ تشریف فرما ہے۔ اور آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں، جو کہ اسپیشل پروگرام ہے شام غریباں کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمانان گرامی ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، اس کے فوراً بعد ہم اپنا پروگرام جو ہے باقاعدہ شروع کر دیں گے۔ جناب ابرار حسین فتح پوری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ اور علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی حسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، جو کہ المرتضیٰ ٹرسٹ میں اس وقت عشرہ مجلس انہوں نے پڑھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب ان کے ساتھ علامہ جاوید عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جو کہ ہمارے الرضا فاؤنڈیشن مینچسٹر میں ابھی عشرے سے خطاب فرما رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جو کہ چیتم ہل امام بارگاہ اور 404 امام بارگاہ مینچسٹر میں عشرہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ سب کا حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں جناب، اور درخواست کرتا ہوں جناب ابرار حسین فتح پوری صاحب سے کہ آپ مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج مختل میں جب بے سر و سامان ہے حرام، آج مختل میں عجب بے سر و سامان ہے حرام، دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرام، قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام، ذکر مظلومیت شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی غاہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، کبھی آہیں تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، رو کے فرماتی ہیں یہ خواہر سلطان انام، اٹھو سجاد کے اب دن ہوا جاتا ہے تمام، جھوٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام،
ابو القاسم ہے، نہ عباس نہ اکبر نہ امام، ابو القاسم ہے، نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پژمردہ پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، کان میں پہنچی جو سجاد کی زینب کی صدا، کھول کر آنکھ یہ کی عرض بسد آہو بکا، کیا کہوں آپ سے قابو میں نہیں دل میرا، تپ زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا، تپ زیادہ ہے تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا، کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا، کہہ کہ یہ لکھنے لگے خاک پہ نام شہداء، یاد آئے جو وہ سب کرنے لگے آہو بکا، دل پہ ایک تیر لگا نام جو اصغر کا لیا، دل پہ ایک تیر لگا نام جو اصغر کا لکھا، غم جاں کا سے تھرا گئے سارے اعضاء، غم جاں کا سے تھرا گئے سارے اعضاء، یاد کرتے تھے انہیں جب تو جگر ہلتا تھا، تین بچوں کا کہیں پر نہ پتہ ملتا تھا، تین بچوں کا کہیں پر نہ پتہ ملتا تھا، رو کے کرنے لگی سجاد سے زینب یہ کلام، جائے افسوس ہے دل کوئی گھڑی میں ہے تمام، جائے افسوس ہے دن کوئی گھڑی میں ہے تمام، ڈھونڈنے بچوں کو جاتی ہوں جو جائے نہ شام، دو اجازت مجھے بیٹا کہ تمہیں اب ہو امام، دو اجازت مجھے بیٹا کہ تمہیں اب ہو امام، راستہ بھول گئے ہیں نہ ادھر آئیں گے، دشت میں جا کے پکاروں گی تو مل جائیں گے، دشت میں جا کے پکاروں گی تو مل جائیں گے، آج مقتل میں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس وقت فرش عزا پہ تشریف فرما ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مینچسٹر میں ہمارے جتنے بھی امام بارگاہ ہیں، اب وہاں جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، ہمارے علماء دین جو کہ ہمارے جو بھی ہماری مجالس جو ہے سے خطاب فرما رہے ہیں، وہ سب اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن پہ اس وقت جمع ہیں، اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب جو ہیں وہ آج شام غریباں کی مجلس سے خطاب فرمائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ماشاءاللہ 3
علماء موجود ہیں، 3 عالم دین موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہے وہ تینوں کو دینا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی کٹری بابا پاکستان سے جو سنگت آئی ہوئی ہے وہ نہوخوانی فرمائیں گے، تو اس وقت ہم اپنے ٹیلی ویژن کی فون کالز جو لائنز ہیں وہ بھی کھول دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اگر کوئی آپ کا فرمائش ہے کٹری بابا سے جو کہ پاکستان سے آئیں، لاہور سے آئیں، ان سے اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوحہ سننا چاہتے ہیں، تو کوئی بینڈ سننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں فون کیجیے گا۔ مگر اس وقت کیونکہ ویسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جناب علامہ جاوید عابدی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر ثقافت سندرالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں دعوت خطاب دوں جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب جو کہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں چاہوں گا عباس صاحب کہ اگر آج آپ شام غریبہ کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ارباب ازا شام غریبان نمودار ہو چکی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جو خاندان رسالت کے اوپر سخت ترین وقت ہے۔ ارباب ازا آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ شہدائے کربلا بے کفن سرزمین کربلا کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور تمام سرزمین کربلا کے اوپر فاطمہ کے چاند پڑے ہوئے ہیں، فاطمہ کے ستارے پڑے ہوئے ہیں بے کفن۔ سلام ان شہیدوں کو کہ جو پیاسے شہید ہوئے، سلام ان کو جو بے کفن سرزمین کربلا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، سلام ان زخمی لوگوں کو کہ جن کے ایک زخم کے اندر کئی زخم موجود تھے، سلام اس سردار قافلہ کو کہ جس نے صبح سے شام تک مسلسل جنازے اٹھائے لیکن اس کی کمر ہمت نہیں ٹوٹی، سلام اس علمدار کربلا کو کہ جو 3 دن کی پیاس میں فرات کے اندر، ٹھنڈی فرات کے اندر اترا اور پیاسا آ گیا۔ ارباب ازا آپ جانتے ہیں کہ شمر ملعون نے جب امام عالی مقام کو ذبح کر دیا اور شہید کر دیا، شہادت کے بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ پسر سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے، اہل حرم کو لوٹ لیا جائے، یہاں تک کہ تمام لشکر اہل حرم کی طرف چل دیا۔ ارباب ازا یہ سخت ترین وقت تھا آل محمد کے اوپر، اس لیے کہ سہمے ہوئے بچے، سہمی ہوئی سیدانیاں، رات کا وقت محسوس ہو رہا تھا۔ یوں تو ویسے آج کے چاند کے اندر بہت روشنی ہوتی ہے، لیکن جب فاطمہ کے چاند کو آج فلک کے چاند نے زمین پر بے کفن دیکھا تو گہن کے دامن میں منہ اپنا چھپا لیا تھا۔ عجب دہشت کا ماحول تھا، لشکر بڑھ رہے تھے، تمام خیموں کو جلا دیا گیا۔ خولی سے جب حضرت مختار نے یہ معلوم کیا کہ بتا جب بنت فاطمہ کی تو نے چادر چھینی تو آخر کیا معاملہ پیش آیا، تو اس نے کہا کہ سردار مجھ سے نہ پوچھ۔ جناب مختار نے کہا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں، تازیانے لگائے گئے، تو اس نے کہا کہ مختار میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تو سن نہ پائے گا۔ کہا کہ بتا کہ تو نے کیا کیا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے چادر چھینی علی کی بیٹی کے سر سے تو اس شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھام لیا، میں نے چاہا کہ چادر کسی طرح کھینچ لوں مگر زینب چادر نہیں چھوڑتی تھی، میں نے نوکے نیزہ سے اذیت دی، ایک مرتبہ شہزادی کے ہاتھوں سے چادر چھوٹ گئی، علی کی بیٹی کھلے آسمان کے نیچے جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا۔ اللہ اللہ آل محمد پر کیا وقت آیا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جناب مولانا عباس علی نقوی صاحب اس وقت آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام آپ اس وقت اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں شام غریبہ کے سلسلے کا، ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا مسلسل۔ آپ ہمارے ساتھ 10 پروگرام جو کہ ہم نے بزم غم کے کیے،
اور وہ آپ نے پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارا اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے جو کہ شام غریبہ کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ مولانا عباس علی نقوی صاحب نے ابھی خطاب فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب علامہ جاوید عابدی صاحب جو کہ الرضا فاؤنڈیشن مینچسٹر میں عشرے سے خطاب فرما رہے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس اس محفل میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی جو کہ ہمارے ساتھ پچھلے 9 پروگرامز آپ نے دیکھے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جوابات دیے آپ کے سوالات کے، اور محرم کے حوالے سے، خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے، اور آپ نے اور وظائف کے حوالے سے بھی آپ نے ان کو سنا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس جمعے ہم جو پروگرام کریں گے وہ اسپیشل پروگرام ہے، اس جمعے کو رات ٹھیک 10 بجے، جو کہ وظائف کے حساب سے اور قرآن کی آیات کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس سوالات ہوں، بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس پہ انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ آپ ہمیں یہ پروگرام ایک کریں ان کے ساتھ سیپریٹ پروگرام انشاءاللہ، کہ جو کہ وظائف اور قرآن کی آیات کے حوالے سے جو ہم بتائیں وہ، تاکہ جتنے بھی ہمارے اس وقت بہت سارے جو ناظرین ہیں جو کہ اس وقت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اسپیشل جو ہیں وہ وظائف آپ کو گوش گزار کیے ہیں، اور اس سے بہت ہی فائدہ بھی ہوا ہے ناظرین کو، انہوں نے فون کر کے ہمیں بتایا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن آپ دیکھیں گے یہ پروگرام، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام میں حصہ لینا نہ بھولیے گا۔ اور جناب میں چاہوں گا کہ جناب ہمارے بہت ہی عزیز جناب علامہ جاوید عابدی صاحب قبلہ جو ہیں وہ اس وقت مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں۔ جناب علامہ جاوید عابدی صاحب قبلہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی شب شام غریبہ، یہ شام غریبہ غریبوں کی شام ہے، اس حسین سے منسوب ہے کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جزاک اللہ، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ وہ حسین کہ جس نے اپنی شیرت کے لہو سے شمر کے خنجر کو کند کر دیا، وہ حسین کہ جس نے تپتے ہوئے کربلا کی دشت پر اپنے لہو سے لا الہ الا اللہ ایسا لکھا کہ سب قیامت تک کوئی شقی اس کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو مٹا نہیں سکتا۔ بے شک، مگر یزید یہی چاہتا تھا شام کے خلیفہ اور شام کے بادشاہ کے مرنے کے بعد کہ کسی صورت سے چاہے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی صحابی، کوئی ابن صحابی میرے ہاتھ پہ بیعت کرے نہ کرے، مگر بطول کا سید بیٹا میرے ہاتھ پہ اگر بیعت کرے گا تو وہ صرف حسین کی بیعت نہیں ہوگی بلکہ آدم کی بیعت ہوگی، نوح کی بیعت ہوگی، ابراہیم کی بیعت ہوگی، اسماعیل کی بیعت ہوگی، یحییٰ کی بیعت ہوگی، زکریا کی بیعت ہوگی، لوط کی بیعت ہوگی، حضرت سرکار رسالت مآب کی بیعت ہوگی، مگر سرکار امام حسین نے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے کربلا تک
ایک اپنا فلسفہ دیا، ایک یقین دیا، اعتماد دیا، ایک بھروسہ دیا کہ یاد رکھو سر کو کٹانا شکست نہیں ہے، سر کو جھکا دینا شکست ہے۔ حسین نے سر کو کٹا دیا مگر سر کو جھکایا نہیں۔ آج اسی کربلا میں آج اسی حسین کی یاد ہو رہی ہے، آج اسی عباس غازی کی یاد ہو رہی ہے، آج اسی علی اکبر کی یاد ہو رہی ہے، آج اس تشنہ لب علی اصغر کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج اس عباس کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے کٹے ہوئے شانوں سے کربل کی سرزمین پر وفاداری کی داستان لکھ دی، آج اس علی اکبر کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اپنی جوانی دی۔ اور کل یزید شام کے دربار میں بیٹھ کر امام حسین کا مخالف نہیں تھا، بلکہ وہ کہہ یہ رہا تھا جام شراب لے کر کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں بنی، کوئی نبی نہیں آیا، صرف خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشت، صرف بنی ہاشم نے اپنے خاندان کو بلند کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رکھا تھا۔ مگر ایک مرتبہ سیدہ کے سید بیٹے نے کربلا میں آ کر یہ بتا دیا کہ سیرت مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا تھا یزید، سنت محمدیہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا یزید، قرآن کی آیتوں کا تقدس پامال کر دینا چاہتا تھا یزید۔ تو امام حسین نے بتایا کہ اگر سیرت محمد کو بچانا ہے، بچانے کے لیے اگر آپ کو وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دینا، آپ کو اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو میری سنت پر، میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دینا اور مصطفیٰ کی سیرت بچا لینا۔ اگر آپ کو اپنی چھوٹی سی بچی سکینہ کے تماچے کھانے پڑیں تو آپ سیرت محمدیہ کو بچا لینا اور سکینہ کے ظلم برداشت کر لینا۔ آپ کے بہنوں کے سروں سے چادریں چھنے تو غیور حسین نے چادریں چھننا برداشت کری مگر سیرت محمد پر اور قرآن مجید کی عظمت پر آنچ آنے نہیں دی۔ آج عزادارو شام غریبہ اسی لیے ہم حسین کو یاد کر رہے ہیں کہ جب کربلا میں زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، جب علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگ چکی، جب اون و محمد کے سر تن سے جدا ہو چکے، جب علی اصغر کے گردن پہ تیر لگ چکا، جب سیدہ کا بھرا چمن ایک دو پہر میں اجڑ گیا اور جب قیامت کا دن ڈھل کے شام غریبہ میں آئی تو القما کی موجیں خاموش ہیں، پانی میں سناٹا ہے، نہر فرات میں سکوت ہے، مگر ادھر یزیدی اور شامی بھی چین کی سانس لے رہے ہیں کہ نہ اب اکبر ہے، نہ اون ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، اب صرف اور صرف سید سجاد ہیں۔ 7 روایت میں ملتا ہے کہ 7 خیمے سیدانیوں کے تھے۔ ایک مرتبہ سفید بالوں والی فضہ نے جس نے حبش کی سلطنت کو ٹھوکر مار کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آستانے کی خاک کو اپنا مقدس بنایا تھا، ان کے خدمت کرنا اپنا نصیب سمجھا تھا، اس فاطمہ زہرا کی کنیز بی بی فضہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ادھر سے فوج یزیدی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال لے کر جب ان 7 خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر جناب فضہ نے دعا کی کہ پالنے والے تو گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنی زندگی دینا، اتنی حیات دینا کہ بطول کی آنکھ بند ہونے کے بعد میں ثانی بطول فاطمہ زہرا کی لاڈلی کی خدمت کر سکوں، مگر میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا، کبھی یہ تصور نہ کیا تھا کہ میں نامحرموں کے ہجوم میں مقدرات عصمت کو دیکھوں گی۔ عزادارو ایک مرتبہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ادھر جیسے ہی یہ جملہ کہا برابر میں کھڑی ہوئی علی کی شیر دل بیٹی زینب نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں نہ گھبراؤ، ابھی زینب موجود ہے، زینب نے ابھی عباس کا کردار ادا کرنا ہے۔ عزادارو اتنے میں شہزادی میں اور کنیز میں بات ہو رہی تھی کہ ظالموں نے ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کی، بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی گئیں، دوسرے خیمے میں آگ لگی، بیبی تیسرے خیمے میں چلی گئیں، تیسرا خیمہ جلا، بیبیاں سیدانیاں چوتھے خیمے میں چلی گئیں، چوتھا خیمہ جلا، بیبیاں 5ویں خیمے میں چلی گئیں، 5واں خیمہ جلا، بیبیاں 6ٹھے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عزاداروں چلی گئی۔ اور ایک مرتبہ اگر حمید ابن مسلم نہ لکھتا تو میں آپ کے سامنے یہ بیان نہ کرتا۔ ایک مرتبہ بیبیاں ایک جگہ جمع
جمع ہوئی ظالموں نے جلتی ہوئی مشالیں لے کر ابھی بھی اپنے دل میں جب یہ خیمے جلا کر سکون نہ پایا تو بیویوں کو نرغے میں لیا، اپنے نیزے بیویوں کے سروں پہ مارتے تھے۔ اب جب نیزہ اٹھاتے تھے تو سر سے چادر اتر جاتی تھی، بیویاں تڑپ کے کہتی تھی اے عباس ہماری چادر چھن گئی۔ عباس کا جنازہ نہر فرات کے کنارے تڑپنے لگتا تھا کہ ہائے بیویوں معاف کر دینا، تمہارے غازی کے بازو دریا پہ کٹ گئے۔ کسی شاعر نے مرثیے میں 2 مصرے قیامت کے کہے ہیں، ابھی تک ہم علماء سے سنتے ہیں، خطیبوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں مقتل کی پڑھتے ہیں کہ بیویاں کربلا سے لے کر شام تک 1400 میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے، اور وہ بیویاں کبھی کوفے کے دربار میں پہنچی ہیں، کبھی شام کے بازار میں پہنچی ہیں، کبھی 72 گھنٹے بابو سعد پر انہیں انتظار کرنا پڑا ہے، کبھی شام کے دربار میں پہنچ کر خیزران کی کانٹے دار چھڑی سے حسین کے لبوں پر یزید جیسے شرابی کو وار کرتا ہوا دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیویاں زندہ تھی، مگر کسی نے مرثیے کے 2 مصرے میں قیامت کی ہے کہ لاشوں کو رسیوں میں ایسا لگتا تھا کہ بی بی کی روح، بی بی سیدانیوں کی روح ان چادروں میں تھی، اس برقعے میں تھی، اس پردے میں تھی۔ عزادارو اسی لیے کہا کہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ اسی نرغے میں ایک بی بی تھی، شیر دل بی بی، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہنچی جہاں میرا 23 برس کا میرا امام سید سجاد غش کے عالم میں تھا، چاروں طرف سے آگ نے خیمے کو پکڑ لیا تھا۔ علی کی شیر دل بیٹی 23 برس کے سید سجاد کے قریب جا کے کہتی ہے اے سجاد آنکھیں کھولو تمہاری پھوپھی آ گئی ہے۔ عزادارو کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر جناب زینب نے کہا اے سجاد محمد کی ماں بلا رہی ہے، کوئی آواز نہیں آتی۔ اے سجاد علی کی بیٹی بلا رہی ہے، عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر کہا اے سجاد ابھی تو مجھے مسلمانوں کی 36 بستیوں سے گزرنا ہے، مجھے بڑے امتحان دینے ہیں، ابھی کوفے کا امتحان دینا ہے، ابھی شام کا امتحان دینا ہے، ابھی نامحرموں کے 5 لاکھ شرابیوں کے ہجوم سے مجھے بغیر چادر کے گزارا جائے گا، بڑے امتحان ہیں۔ سجاد آنکھ کھولو، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو علی کی بیٹی نے کہا اے سجاد تجھے 18 بھائیوں کی لاوارث بہن بلا رہی ہے۔ عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سجاد تمہیں تمہاری دادی فاطمہ کا واسطہ، آنکھ کھولو۔ جیسے ہی دادی کا نام سنا بیمار سید سجاد کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو زندگی میں پہلی مرتبہ سید سجاد نے جناب زینب کو بغیر چادر کے دیکھا۔ غیور امام نے اپنے کپ کپاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ کے کہا اے پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ کہا بیٹا وہ تو چھن گئی۔ کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا اس کے برچھی لگ گئی۔ کہا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا دونوں بازو قلم ہو گئے۔ کہا میرا بابا کہاں ہے؟ دیکھ نو کے نیزہ پر ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے، عالمہ غیر معلمہ نے، ثانیہ زہرا نے ایک سوال کیا کہ سجاد اب تو مردوں میں تم ہو، امامت تمہارے ہاتھ میں ہے، بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر جائیں؟ کہ پھوپھی اماں باہر چلیے۔ عزادارو بہت کوشش کی میرے بیمار امام نے کہ کسی صورت سے اٹھے، جب اٹھا نہیں گیا تو ایک مرتبہ کہا بی بی میری پھوپھی اماں آپ بھی تو علی کی بیٹی ہے، میرا دادا مشکل کشا تھا، شام غریبہ میں آپ میری مشکل کشائی کیجئے۔ ایک مرتبہ عزادارو جیسے یہ سنا جناب زینب نے دونوں بازوؤں کو جناب سید سجاد کے پکڑا، جب نہ اٹھا سکی تو ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے کہا اے بابا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑا آسان تھا، مگر شام غریبہ میں جلتے خیمے سے سید سجاد کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سے علم الذین ظلموا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین آپ ہدایت ٹیلی ویژن پہ آج اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں شام غریبہ کے سلسلے کا، اور اس وقت علامہ جاوید عابدی صاحب قبلہ
اس مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، شام غریبہ کے مجلس سے۔ اور ناظرین، یہ جو سیگمنٹ ہم نے جو شام غریبہ کے 2 سیگمنٹ میں آج ڈیوائیڈ کیا ہے، جو آج سیگمنٹ ہے اس میں اب سے کچھ دیر بعد جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد ایک بریک ہوگی چھوٹی سی، اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی کٹری بابا جناب یہاں موجود ہوں گے اس فرش اعضا پر، اور وہ آپ کو نوحہ سلام سنائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں نوحوں کی، تو اس کے بعد رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے گا۔ میں جناب والی جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ شام غریبہ کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم۔ عزاداران سید الشہداء، پرسداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہداء کربلا، اثر دعائے سیدہ، 1436 ہجری کا عشرہ محرم آج اختتام پذیر ہوا۔ 1375 سال پہلے کربلا کے تپتے صحرا میں اپنے خون کی دھاروں سے حسین ابن علی اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار نے ایسی داستان وفا رقم کی کہ 1375 سال گزرنے کے باوجود وقت کے کسی یزید کو پھر کسی حسینی سے مطالبہ بیعت کی جرت نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں کھلم کھلا ارشاد ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر کبھی بھی کسی دور میں بھی نمائندہ حق نمائندہ باطل کی پیروی کر لیتا، ہاں میں ہاں ملا لیتا، تو زمین و آسمان والے اور خود زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ کائنات کا وجود صدقہ ہے انکار حسین ابن علی کا۔ یزید 5 شریعتوں کا مجرم بن کے نکلا تھا، حسین ابن علی 5 شریعتوں کے محافظ بن کے نکلے تھے۔ یزید چاہتا تھا خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو، حسین ابن علی نے قیام قیامت تک خانہ کعبہ کے تقدس کو بحال فرما دیا۔ یزید کی خواہش تھی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جائیں۔ قیام قیامت تک حسین ابن علی نے امت مسلمہ کو احترام مسجد سکھا دیا۔ یزید کے دور میں حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا، حسین ابن علی نے اپنے ایثار سے قیام قیامت تک حلال محمد کو حلال کر دیا، حرام محمد کو حرام کر دیا۔ انکار بیعت اس شان سے کی کہ کلائی ایسی مروڑی کہ ایک طرف تو دنیا کو یہ پتہ چل گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی بیعت لی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے کہ جو ہاتھ رکھتا ہو تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ شمار ہو۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت رضوان میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں مرگ معاویہ کے بعد غاصب باپ کے، غاصب بیٹے کے غاصبانہ قبضے کے بعد اور اسلام کو پامال دیکھتے ہوئے تقدس آئین الہی کو بحال کرنے کی غرض سے
اسلام کی اقدار کو بچانے کی غرض سے حسین ابن علی مدینہ سے نکلے. مدینہ سے نکلتے وقت اپنے مشن کا اعلان کیا. جب عبداللہ ابن عمر نے روکا تو آپ نے فرمایا لو بیعتو لکفرتو، میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ بیعت یزید کفر ہے. یہیں سے ناظرین و ناظرات ہر مسلمان بھائی بہن سمجھے کہ جس کی بیعت کفر ہو وہ خود مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان تین لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. ان کے اپنے اپنے سیلفش موٹیوز تھے، مگر امام حسین کا موٹیو صرف خدا تھا، صرف اسلام کی اقدار کی بحالی تھی. 28 رجب کو عصر کے وقت فاطمہ کا لال اپنے نانا کا جوار چھوڑ کے چلا. 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے، احرام حج باندھا، مگر ظالموں نے حج نہ کرنے دیا. 8 ذی الحج کو یوم ترویہ، حاجیوں کو پانی پلانے کے دن، حسین ابن علی حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے عمرہ مکمل فرما کر راہیے عراق ہوئے. راستے میں بتاتے گئے کہ میں لا ادفن بشاتی الفرات احب الی ان ادفن بفناء الکعبہ، میں کعبے کے جوف میں دفن ہونے پر ترجیح دیتا ہوں کہ میں فرات کے کنارے پہ دفن ہوں، تاکہ اللہ کے حرم کا تقدس پامال نہ ہو اور یہ مرکز امن رہے. پھر منا میں خطبہ دیا، عرفات میں خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں دعائے عرفہ بیان فرمائی. یہ اسم اعظم ہے. اور وہاں سے منزل اشراف تک پہنچے. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، حر نے راستہ روکا، بالآخر حر کشتی حسین پر سوار ہوا. حسین ابن علی 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. 60,000 درہم میں حسین ابن علی نے 4 مربع میل اراضی خرید کی، بے نامہ علی اکبر کے نام لکھوایا. خیام حسینی لب فرات پر، کنارے فرات پر نصب کیے گئے. 7 محرم کو ظالموں نے یہ خیمے وہاں سے اٹھانے کا کہا. ابو الفضل العباس روتے بھی جا رہے تھے اور خیموں کو وہاں سے اٹھا رہے تھے. تاسوعہ کا دن، جنگ کا دن مقرر ہوا. حسین ابن علی نے چند اغراض سے 1 دن کی مہلت ظالموں کو دی تھی. ایک تو یہ کہ تم 1 رات اور سوچ لو، فرزند رسول کے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو. دوسرا یہ کہ حر، وہب کلبی، سعید جیسے لوگ اس کاروان میں شریک ہو جائیں. اور یہ بھی وجہ تھی کہ علی اصغر جو 18 دن کے تھے 28 رجب کو، وہ ٹھیک 6 مہینے کے 10 محرم کو ہوتے تھے، جب قربانی کا جواز ہوتا ہے پیش کرنے کا. ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے اعوان گئے، انصار گئے، اہل بیت گئے، بھائی گئے، بھانجے گئے، بھتیجے گئے، بیٹے گئے، مہمان گئے، میزبان گئے. 6 ماہ بچے کو پانی پلانے کی غرض سے لائے، 6 شعبہ تیر سے نہر کر دیا گیا. بالآخر حسین ابن علی نکلے، اور جب نکلے تو راہوار نے جانے سے انکار کر دیا. پوچھتے ہیں اے راہوار، کیا تم بھی وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ کہا یا مولایا انظر الی رجلایا، مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیں. اب جو راہوار کے پاؤں کی طرف دیکھا، گھوڑے کے سموں سے 3.5 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے راہوار میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. بالآخر چلے، آخری وقت ودا کیا، اور وہ کرتا، وہ لباس مانگا جو ماں نے بڑے نازوں سے بنایا تھا. حسین ابن علی زین اسب سے گر پڑے، بھاگتے ہوئے گھوڑے سے فاطمہ کا لال منہ کے بل زمین پہ آیا. تیر آئے، تیر و تبر نے گھیر لیا، نیزے آئے، گرز آئے،
تلواریں برسی، پتھر برسائے گئے، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے غریب زہرا کے زخموں پر جلتی ہوئی ریت پھینکی۔ آخر حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چل گیا، حسین ابن علی ذبح کر دیے گئے۔ حد تھی قتل حسین، مگر ملک عرب میں جب کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لاشیں کو پامال کر دیتے ہیں۔ لاش حسین کی پامال ہو گئی، بہن در خیمہ پہ دیکھتی رہی۔ ابھی آپ نے قبلہ سے سنا، ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا، علماء نے بھی بیان فرمایا، ایسا وقت تھا کہ جب بہن خیمے پہ کھڑی یہ کہہ رہی تھی، صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، نانا آپ کا جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا اور یہ آپ کا نواسہ خون میں لت پت پڑا ہے، مسلوب الامامت والردا، کوئی حسین کا امامہ لے گیا، کوئی ردا ابا لے گیا۔ بالآخر فوج اشقیاء خیموں میں آئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، اس بچی کو تمانچے لگے، جس کے بارے میں فارسی مورخ کہتا ہے کہ سیلی کے شمر بے صورت دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کر۔ وہ تماچا جو شمر نے سجاد کی بہن کو مارا، اس تماچے نے سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن کو بدل دیا۔ وہ آ گئی شام، رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو، وہ رات جس کو غریبوں کی رات کہتے ہیں، وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں۔ بیویاں اپنے بھائی کے یتیم ڈھونڈنے چلی تو سکینہ نہیں مل رہی تھی، معلوم ہوا بابا کے قدموں پہ سو گئی۔ پوچھا قدموں پہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کہا سینے پہ اتنے تیر تھے، اتنے پتھر تھے پھوپھی اماں، مجھ سے ہٹائے نہیں گئے۔ بالآخر اس شب میں زوجہ حر پانی لائی۔ بی بی زینب نے کہا بچوں شام غریبہ میں پانی آ گیا، اپنے اپنے کوزے لاؤ، اپنے اپنے جام لاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جام لائے۔ بی بی نے کہا جو بچہ سب سے چھوٹا ہوگا پہلے پانی اسے ملے گا۔ سب سے چھوٹی بی بی سکینہ تھی، اپنا جام آگے بڑھایا، جام پانی کا لیا اور مقتل کی طرف دوڑی۔ دوڑتی ہوئی سکینہ کو بی بی زینب نے کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ میرا اصغر پیاسا ذبح ہو گیا، اصغر کے گلے پہ پانی جا کے چھڑکوں گی۔ آخری جملہ ارباب عزا، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، ہمارا پرسا بارگاہ رسالت و امامت و عصمت و امام زمانہ میں قبول ہو اور ہم سب کی نسلوں میں یہ عزائے حسین باقی رہے۔ اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، اجڑ گیا۔ آج سب لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں گے، مگر فاطمہ کی بیٹیوں کو آج پہرا دینا پڑ رہا ہے۔ بی بی زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی چوب خیمے کی پکڑی اور فضہ کو لے کے نکلی، الحافظ والحفیظ کہتی ہوئی۔ جب 2 مرتبہ الحافظ کہہ چکی، 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی زینب کے پاؤں پہ آئے، کہ کون ہو میرے پاؤں پکڑنے والی؟ آواز آئی ہم غازی کی بیٹیاں ہیں۔ بی بی تیسری مرتبہ الحافظ نہ کہنا، آپ الحافظ کہتی ہے۔ فرات کے کنارے پہ ہمارے بابا کی لاش اٹھ جاتی ہے۔ بی بی پہرا دے رہی تھی کہ فضہ نے کہا بی بی کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ کہا اما فضہ روک، کہا نہیں رکتا۔ زینب نے آگے آ کے کہا گھوڑ سوار رک جا، میں زینب کہہ رہی ہوں رک جا۔ نہ رکا، کہا عباس کی بہن کہتی ہے رک جا۔ جب نہ رکا کہا علی کی بیٹی کہتی ہے گھوڑ سوار رک جا۔ گھوڑ سوار نے اپنا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، اپنا ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا۔ کسے بتاتی ہو؟ میں علی آیا ہوں۔
الحافظ والحفیظ کی آواز سن کر مجھے قبر میں چین نہیں آیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد. ناظرین، آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل شام غریباں کا یہ پروگرام ہے جو ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں جناب ہمارے مرشد خان جناب ابرار حسین صاحب کا کہ وہ اس پروگرام کے اندر تشریف لائے. مولانا عباس علی نقوی صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ. جناب علامہ جاوید عابدی صاحب قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام کیا ہمارے ناظرین سے. جناب ڈاکٹر ثقافت حسین سنترالی صاحب سے ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. یہ سیگمنٹ جو ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہمارا تھا وہ اختتام کو پہنچایا. اس کے بعد ایک بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کٹری بابا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ نوخوانی فرمائیں گے. تھوڑا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا اور ٹیلی ویژن ہدایت ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے گا.